بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مفہوم مشتق کے حوالے سے ہماری بحث میں کہ آیا مشتق کا مفہوم بسیط ہے یا مرکب ہے، ہم نے اس امر کو بیان کیا کہ محقق شریف فرماتے ہیں کہ مشتق کا جو مفہوم ہے وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مفہوم شے کو ہم مشتق میں اخذ کریں تو اس سے تالی فاسد یہ لازم آتی ہے کہ عرض خاص جو ہے وہ عرض عام جو ہے وہ فصل میں اس کا ماخوذ ہونا لازم آتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ صاحب فصول نے اس کا ایک جواب دیا جس کو مصنف نے پسند نہیں فرمایا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک جواب جو ہے نا وہ محقق میر شریف کو دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی عرض عام کا فصل میں اخذ کرنا تب قابل اشکال ہے کہ جب وہ فصل جو ہے وہ حقیقی ہو، لیکن اگر وہ فصل مشہوری ہو، یعنی حقیقت میں وہ فصل نہ ہو بلکہ فصل کے خواص میں سے جو سب سے اظہر ہے وہ ہو، تو اس صورت میں یہ عرض عام کا جو ہے وہ فصل میں اخذ کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ جو ہے وہ عرض عام کا خاصے میں اخذ کرنا لازم آتا ہے، لہذا یہ اشکال جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے اس جواب کو جو ہے نا وہ خلاصتاً ہم نے ذکر کیا۔ اب کہتے ہیں اسی وجہ سے کبھی کبھی دو لوازم مل کے فصل کی جگہ پہ لائے جاتے ہیں، کبھی تین لوازم جو ہے نا وہ ان کو اخذ کیا جاتا ہے ایک فصل کی جگہ پہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ذات کو بیان کیا جائے۔ وہ سب کی سب فصل حقیقی نہیں ہوتے، وہ سب کے سب جو ہے وہ فصل مشہوری ہوتی ہیں، یا وہ لوازم ہوتے ہیں اس فصل حقیقی کے۔ لہذا اگر ہم مصنف کے جواب کو خلاصتاً بیان کریں تو یہ ہوگا کہ بھائی یہ اشکال تب وارد ہوتا، کون سا اشکال؟ کہ بھائی عرض عام کو آپ نے فصل میں اخذ کر لیا ہے کہ جب ناطق فصل حقیقی ہوتا ہے انسان کے لیے، مثال کے طور پہ، جبکہ ہمارے نزدیک یہ فصل مشہوری ہے، کیونکہ فصل حقیقی کی تشخیص یا تو خدا دے سکتا ہے کہ بھائی جو حقیقت سے آشنا ہو، جبکہ ہم جو ناطق کو بیان کرتے ہیں وہ بے عنوان فصل مشہوری ہے، جو فصل حقیقی یا اصلی کے لوازم میں سے اہم ترین لازم ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی مقام تعریف میں فصل کی جگہ دو لوازم کو رکھا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حیوان جو ہے وہ جسم حساس متحرک بالارادہ۔
تب جو ہم نے بحث کی تھی وہ شق اول کے اعتبار سے تھی کہ بھئی جب مفہوم شے کو مفہوم نطق میں یا ناطق میں اخذ کیا جائے. ثم قال، اب یہ ثم قال سے صاحب فصول کی دلیل کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی صاحب فصول جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم شق اول کو اختیار کرتے ہیں، اشکال لازم نہیں آتا. اب یہاں سے کہتے ہیں ہم شق ثانی کو بھی جو ہے نا اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ جو آپ نے کہا تھا انقلاب قضیہ لازم آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ لازم نہیں آتا. لہذا اس دوسری شق کو اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں تو یہ ہوگا کہ بھائی اگر مصداق شے کو مفہوم مشتق میں اخذ کیا جائے تو انقلاب قضیہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اگر مصداق شے کو مفہوم میں اخذ کیا جاتا ہے اس صورت میں محمول جو ہے یعنی مفہوم مشتق جو مقید ہے مصداق شے کے ساتھ، مثال الانسان ذائق اس کے ساتھ لگائی گئی ہے وہ تو اس کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. جب وہ ضروری نہیں ہے وہ ممکن ہو گئی تو قضیہ بھی جو ہے وہ ممکن ہی رہے گا، وہ ضروری نہیں ہوگا. لہذا محقق میر شریف جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مصداق شے کو مفہوم مشتق میں اخذ کیا جائے تو انقلاب قضیہ لازم آئے گا اور قضیہ جو ہے وہ ممکنہ میں سے ضروریہ کی طرف تبدیل ہو جائے گا، یہ اشکال نافذ نہیں ہوگا. اگر عبارت میں ہم دیکھیں تو یہ کہیں گے کہ بھئی ثم قال کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ صاحب فصول کی طرف. انه يمكن ان يختار الوجه الثاني ايضا، یہاں وجہ ثانی ايضا ہم کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ دوسری وجہ کو بھی اختیار کیا جائے اور کہا جائے کہ مصداق شے جو ہے نا وہ مفہوم مشتق میں ماخوذ ہے. ویجاب، اور یہ جواب دیا جائے گا کہ اس صورت میں بھی آپ نے جو کہا تھا کہ انقلاب قضیہ لازم آتا ہے وہ انقلاب قضیہ جو ہے وہ لازم نہیں آتا. کس طرح سے
ہم فقط مختصراً اس کے طرف اشارہ کرنے سے پہلے فقط 3 جو ہے نا وضع کے جو عقد ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی 3 اصطلاحات یہ آپ پہلے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد مصنف کے جواب کو ہم سمجھیں گے۔ ایک ہے عقد الوضع کہ جہاں پہ ذات موصوف جو ہے نا اپنے ایسے عنوان کے ساتھ متصف ہوتا ہے کہ جو یا تو اس کا جز ہوتا ہے یا خود وہ ذات ہوتی ہے یا ایسا جز ہوتا ہے جو خارج ذات ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ترکیب تقییدی۔ بس عقد وضع میں ذات موصوف، ذات جو ہے موصوف ہوتی ہے ایسے عنوان کے ساتھ جو نفس یا جز ہو یا ایسا جز ہو جو داخل ذات ہو یا خارج ذات۔ عقد حمل سے ہماری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ذات موصوف اپنے وصف معمول کے ساتھ متصف ہو، ترکیب خبری کی طرح سے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، تو یہ مشہور کے نزدیک ایک عقد حمل ہے۔ دوسری اصطلاح عقد حمل دوم یا عقد حمل کی ایک اور تعریف جو یہاں پہ مصنف نے ذکر کی ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں ترکیب تقییدی مستلزمہ نسبت خبریہ، کہ اس میں معمول کا جو انحلال ہے وہ ذات اور وصف کے درمیان ہو، یعنی ہم معمول کے قضیے کو 2 قضایا کے درمیان میں تقسیم کریں گے اور پھر اس سے جو ہے نا وہ 2 قضیے سامنے آتے ہیں اور وہ دونوں کے جو ہے ان میں سے ایک ضروری ہوگا اور ایک جو ہے وہ ممکنہ ہوگا۔ اب یہ 3 اصطلاحات آپ سمجھیں، اس کے بعد انشاءاللہ مصنف کے جواب کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم۔